السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سامعین اکرام، آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کیا جنات میں نبی اور رسول پیدا ہوئے ہیں؟ کیا جنات میں نبی اور رسول پیدا ہوئے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے سے یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچ جائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ قرآن پاک کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اے جنات اور انسان کی جماعت، کیا نہیں آئے تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول کہ جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں ڈراتے تھے، لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اس دن کی ملاقات سے جس دن کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگے۔ تو یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ جنات میں سے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، کیونکہ اللہ انہی میں سے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جنات ایک انسان سے علیحدہ مخلوق ہے اور انسان جنات سے علیحدہ مخلوق ہے۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے لگے تو مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے، کیسا رسول ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شادی ہے، اس کی بچے ہیں اور جو ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس آتا فرشتہ، ہم اس پہ ایمان لاتے۔ تو اللہ نے فرمایا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ کہہ دیجئے کہ اگر زمین پہ فرشتے ہوتے تو ہم کیا کرتے کہ ان کے پاس فرشتہ بھیجتے کہ انہی میں سے ہوتا اور وہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے۔ لیکن چونکہ زمین پہ انسان آباد ہیں تو ہم نے تم ہی میں سے انسان بھیجے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بن سکے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الْأُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے، لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ جو انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور جو میں آخرت پہ امید رکھتا ہے۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے اس کر کے بھیجا انہی میں سے، یعنی جو مکہ کے اندر لوگ آباد تھے، کہ تاکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے آئے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں۔ اگر ہم آپ کو نہ بھیجتے، کسی فرشتے کو بھیج دیتے تو یہ کہتے کہ وہ فرشتہ ہے اور وہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ تو لوازمات ہیں، ہمارے ساتھ تو خواہشات ہیں، اس فرشتے کے ساتھ خواہشات نہیں، ہمارے ساتھ تو بیوی بچے ہیں، ان کے پاس بیوی بچے نہیں، تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے جو یہ کرتا ہے۔ اس کر کے ہم نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے انہی میں سے رسول بھیجا، یعنی انسانوں میں سے، اور آپ ان کو نیکی کی طرف بلائیں، دعوت دیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں میں رسول بنا کے بھیجے گئے، اسی طرح جنات میں سے بھی رسول بنا کے بھیجے گئے۔ لیکن اب جنات کے دو حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ تو وہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اس کے بعد کی جنات کی زندگی ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی زندگی ہے۔ اب جو پہلے کی زندگی ہے اس زندگی میں جو ہے اکثر اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے پہلے جو دور گزرا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنات کو ان میں سے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس میں سے ایک کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ملتی ہے جو تاریخ الانسان الجلیل ایک کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ان سے یہ ملتا ہے کہ حضرت جنات میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سب سے پہلے رسول نبی بھیجا وہ عامر بن عمیر بن جان تھا۔ تو جنات نے انہیں قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد سائق بن مائک، آگے ان کا کچھ حوالہ ہے، تو یہاں یعنی ان کو بھی اس طرح قتل کر دیا۔ اس طرح 800 سال کا یہ وقت گزرا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنات میں سے 800 رسول بھیجے، اور ایک کے بعد دیگرے وہ کیا کرتے تھے، جنات ان کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اس طرح کی کوئی روایات وغیرہ ملتی ہیں۔ اب آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں میں سے رسول آئے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے نا علماء کا اختلاف چلتا ہے، اور اسی طرح آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے دنیا میں جو ہے نا جنات میں سے رسول آئے ہیں، اس کے بارے میں بھی اختلاف چلتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے پہلے جو نبی رسول آئے
تو اس میں جو ہے نا ہمارے پاس جو دلیل ہے الم یاتکم رسول منکم کہ ہم نے تم ہی سے رسول بھیجے، تو اب جنات کی مخلوق انسان سے جدا ہے، تو اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کا یہ قانون قاعدہ ہے کہ اس میں سے رسول بھیجتے ہیں جو انہی میں سے ہو، یعنی جس مادے سے اس کو بنایا گیا ہے اسی مادے سے، کیونکہ جو جنات ہیں وہ آگ سے بنے ہیں اور انسان مٹی سے بنا ہے، تو اللہ نے انسان کے لیے جو ہے نا انسان کو پیدا کیا، رسول بنا کے بھیجا، اسی طرح جنات کے لیے بھیجا ہے۔ اب اس میں تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنات کو دعوت دینے کے لیے جاتے تو آپ مجھے ایک دائرے میں بٹھا دیتے، گول دائرہ بناتے اور اس میں مجھے بٹھا دیتے، تو آپ قرآن سناتے اور جنات کو تبلیغ کرتے تھے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت سورۃ الجن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات کو دعوت دینا اور پھر ان کا ایمان لانا یہ بھی ثابت ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ وہ قوم کے پاس جا کے کہنے لگے جنات کہ آج ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، کہ وہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، فَآمَنَّا بِهِ، پس ہم اس پہ ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم ہرگز اپنے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے سورۃ الجن کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنات ایمان لے کے آئے۔ اب علماء کا کچھ اس بارے میں اختلاف جو چلتا ہے کہ آدم کے بعد نبی رسول نہیں آئے، تو اس میں وہ یہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر قرآن کی کچھ آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو وہ اس کہتے ہیں کہ بھی جب جنات جو ہیں ان پر ایمان لے ہیں تو یہی رسول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے وسلم تک جو رسول ہیں یہی ان کی زندگیوں کے لیے کافی ہیں۔ لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو ہے نا جنات میں سے رسول آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بعد کوئی رسول نہیں آیا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، یعنی کہ نبیوں کے سلسلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول جنات میں سے نہیں آیا، یعنی اس بارے میں علماء کا آپس میں اختلاف ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اس طرح یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جنات میں سے بھی نبی اور رسول آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔